بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے واقعات شام غریباں اور تصور امتحان۔ دوستو، شام غریباں کے موقع پر پاک مستورات صلوات اللہ علیہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر کچھ لوگ اپنے دل کو یہ تسلی دے کر شانت کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں اس پاک گھر کا ایک امتحان صبر تھا۔ مگر جو لوگ کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں وہ اس نظریہ کی اہمیت نہیں دیتے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ جب ان مظالم پر بات کرتے ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اس پاک گھر کا امتحان صبر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہ کیا تاکہ ان کا امتحان مکمل ہو سکے۔ دوستو، یہ بات کئی وجوہات کی بنا پر باطل ہے، اور ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نظریے سے علم الہی کا بطلان ثابت ہوتا ہے، کیونکہ امتحان تو ہمیشہ انسانی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ خود انسان کسی دوسرے انسان کی صلاحیتوں کو بلا واسطہ نہیں پرکھ سکتا، اس لیے وہ امتحان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی مجبوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور خود ہی ان تمام صلاحیتوں کا بھی خالق ہے، اس لیے اسے کسی کو بلا واسطہ پرکھنے کی ضرورت لاحق نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا امتحان لینا خود اس کے علم احاطی کے منافی ہے، کیونکہ وہ تو اس پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام کے ہر فرد کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ میری خاطر کیا کر سکتے ہیں، کیا قربانیاں دے سکتے ہیں۔ پھر اسے ان پاک زوات اطہار علیہم السلام کا امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں، الجل یا سلطان المنصور اجل اللہ تعالیٰ فرجک صلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔